آیت میں بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ لاسٹ ٹائم تھا، میں نے کہا تھا کہ پارٹ 2 جو ہے نیکسٹ فرائیڈے ہم سنیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ کتنا پرانا لاسٹ فرائیڈے کا میسج آپ لوگوں کو یاد ہے، اور یہ پارٹ 2 آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یاد رہے کہ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کے ہیں، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اگر ہم اس کلام کے اندر اس بات پر غور کریں، بات سب کو آ رہی ہے، تو یہاں پر خداوند خدا 3 فیزز نظر آ رہی ہیں. شاید ہم نے کبھی اس طریقے سے کلام کو سیکھا نہیں ہے. There are 3 phases in these 2 words, in these 2 verses. یعنی خداوند یسوع مسیح آفٹر ریزریکشن، زندہ ہونے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنا منہ کھولا اور اس جگہ پر گیا جو پہلے سے مقرر کی ہوئی تھی، اور شاگردوں کو معلوم تھا کہ خداوند نے ہمارے لیے کون سی جگہ مقرر کی ہے. جب وہاں پر گئے تو خدا نے ان سے باتیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں رہتے ہیں، لیکن ہر چیز جو ہمارے اوپر آتی ہے وہ پہلے سے مقرر ہے. میں اپنے مضمون کو آپ لوگوں سے انٹروڈیوس کروا دوں تو لہذا ہمارا جو مضمون میں نے فیس بک پہ ڈالا ہے، تو آج جو ہے شاگردیت کی خوبیاں، کریکٹرسٹکس آف ڈسائپلز، یہ ہمارا موضوع رہے گا اور ہم مل کر سیکھیں گے. اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ جتنے یہاں موجود ہیں، جتنے ہمیں گھر بیٹھے ہوئے فیس بک پر آن لائن میسج کو سن رہے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ایک بات کہی تھی کہ شاگرد وہ ہے جو اپنے ساتھ کاپی اور پینسل لے کر آئے اور بائبل لے کے آئے. 3 چیزیں. تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں؟ 1 2 3 4. کچھ بائبل نظر آ رہی ہیں. تو لہذا یہ چیز آپ یاد رکھیں، یہ آپ کا فائدہ، آپ کے فائدے میں آئے گا. سیمنری جانا بھی اچھا ہے، وہاں بھی ہم باقاعدگی کے ساتھ سیکھتے ہیں. تو ہم خداوند کے گھر میں آئے ہیں کلام کو سیکھنے کے لیے. آپ یہ بات پلے باندھ لیں، اگر تو آپ شاگرد ہیں، یا تو شاگرد ہیں یا شاگرد نہیں ہیں. اگر شاگرد ہیں تو یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور شاگرد کس عمر سے لے کے کس عمر تک ہوتا ہے؟ کوئی عمر نہیں ہے. ہم آخری سانس تک شاگرد ہیں. تو اس بات کو یاد رکھے. تو پھر فخر کہاں سے آ گیا؟ فخر کی کیا بات آ گئی؟ ہم ساری عمر سیکھتے ہیں.
تو آپ جانتے ہیں موسیٰ کے شاگردوں کے حوالے سے جانتے ہیں، موسیٰ کے شاگرد تھے، اس کے بعد یوحنا اصطباغی کے شاگرد تھے۔ اس نے مسیح یسوع کے پاس جا کے پوچھا کہ تو آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں؟ یعنی بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں متزلزل ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال اس نے کب کیا تھا؟ جب وہ جیل میں تھا، اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ خداوند خدا آئے گا، میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں نے اس کے آنے سے پہلے راہ ہموار کی ہے، میں نے اس کے آنے سے پہلے راستہ تیار کیا ہے، میں نے لوگوں کو بپتسمے دیے ہیں، میں نے لوگوں کے اندر اس کے نام کو جو ہے اونچا کیا ہے، تو اب میری باری ہے تو وہ ضرور آئے گا، لیکن یسوع نہیں آیا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی خداوند خدا وہ ہمارا مالک ہے، اور کمہار اور مٹی کا آپس میں یہ ربط ہوتا ہے کہ مٹی کمہار سے نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے مجھے کیسا بنایا ہے۔ تو لہذا خداوند یسوع مسیح نہیں آیا، بلکہ لکھا جب اسے پتا چلا تو وہ وہاں سے اور دوسری جگہ پر چلا گیا۔ تو بات ہو رہی تھی شاگردوں کی، اور تیسرا گروپ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ نے پڑھا ہے 16ویں آیت میں تو 11 شاگرد تھے، کیونکہ ایک شاگرد نے اپنے آپ کو پھانسی دے کر مار لیا تھا، ختم کر لیا تھا، اور یہ 11 شاگرد خداوند سے ملنے کے لیے گئے جو جگہ مقرر تھی۔ کیا میں اس وقت آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے۔ وہ اس جگہ پر گئے جو جگہ مقرر تھی، تو آپ اپنے دل میں جواب دیں، کیا گھر میں کوئی جگہ آپ نے مقرر کی ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کی ہے جہاں یسوع آ کے آپ سے ملاقات کرے؟ جیسے آدم سے ٹھنڈے وقت آ کر ملاقات کرتا تھا۔ ہم فار گرانٹڈ نہ لے لے کہ ہم کرسچن ہم بچ جائیں گے، نو نیور۔ خداوند کا ایک اصول ہے، ایک پروسیس ہے، اسپرچول پروسیس ہے، اس میں سے گزرنا لازمی ہے۔ نو میٹر who are you and what I am۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کا کیا رینک ہے کلیسیا میں یا حکومت میں، اس سے آپ خدا کی بادشاہت میں جا نہیں سکتے۔ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی ہے، آسمان کی بادشاہی میں جانے کا جو سبجیکٹ ہے یہ لازمی ہے۔ جیسے بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں، سب نے بورڈ کے ایگزام دیے جن کی ایج ہے، جنہوں نے وہ کیا، تو کچھ کویسچن ہوتے ہیں کمپلسری ہوتے ہیں، اور کچھ سوال جو ہوتے ہیں چوائس کے، کہ آپ ان میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں تو چھوڑ دیں، لیکن کچھ کمپلسری ہوتے ہیں جو لازمی ہوتے ہیں، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے بورن اگین، آسمان پر جانے کا جو مضمون ہے، وہ پوپ سے لے کے عام آرڈنری آدمی تک، بشپ سے لے کے خادموں تک، مبشروں تک، ایک ہی پروسیس ہے کہ وی ہیو ٹو بورن اگین، نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اس بات پر
یہ حوالہ میں نے دیا مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب 3 سے 8 تک. تعجب نہ کر، بڑے زبردست حالات دینے والے لفظ ہیں. تعجب نہ کر کہ میں نے تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے کہا ہے. تو جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنی نگاہ میں ہے. تو جو کچھ بھی ہو سکتا ہے سینہڈرن کی نظر میں ہے، کیونکہ جو سینہڈرن 72 آدمیوں کی جماعت تھی یہودیوں کی، ان کے جو ہے آدمیوں کے اندر، جماعت کے اندر اس کا ایک مقام تھا. خدا کہتا تو جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ what you are. مجھے اس بات سے غرض ہے کہ کیا تجھے نئی پیدائش کا ایکسپیرینس ہے، کیا تو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، کیا تو میرا شاگرد بنا ہے. خداوند خدا اس کو شاگردیت کے حلقے میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. آج ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ڈسائپل پر ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ فوکس ڈسائپل پر کیا. کن پر کیا؟ ڈسائپلز پر کیا. دن رات ان کا انویسٹمنٹ کی. تو لہذا آج کے خادموں کا فوکس کیا ہے؟ آج کے بشپوں کا فوکس کیا ہے؟ آج کے جو ہمارے پوپ ہیں ان کا فوکس کیا ہے؟ یہ ایک آہوان مکاشفہ 13ویں باب کی 10ویں آیت میں نکلتا ہے. ایک سمندر سے نکلتا ہے. جو سمندر سے نکلتا ہے وہ عالمگیر ڈکٹیٹر ہے. جو زمین سے نکلتا ہے وہ مذہبی لیڈر ہے. اور وہ جو ہے مذہبی لوگوں میں ہو کر کام کرے گا. یہ میرا مضمون نہیں ہے، صرف نقطہ صرف میں نے بتا دیا ہے تاکہ آپ لوگ گھر میں جا کے سوچیں. نہ سمجھ آئے تو آپ سوال کر لینا مجھ سے کہ یسوع نے کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر اگر کسی پر فوکس کیا تو وہ اپنے شاگردوں پر فوکس کیا. اگر اس نے کچھ انویسٹ کیا تو اپنے شاگردوں پر انویسٹ کیا. اگر وقت گزارا تو اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارا. اور شاگرد بھی کہتے ہیں اعمال 4 باب اس کی 13ویں سے 20ویں آیت تک، اور لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ایسا کر سکتے، جنم کے لنگڑے کو شفا دے سکتے ہیں کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. انہوں نے راتیں کلبوں میں نہیں گزاری، انہوں نے راتیں ڈانس پارٹیوں میں نہیں گزاری. یہ یسوع کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. یہ سیاست دانوں کے ساتھ رہنے والے نہیں، یہ دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہنے والے نہیں ہے. یہ لوگوں سے شاباش لینے والے نہیں ہیں. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ چرچ میں کوئی سیٹ ملے یا نہ ملے. ان کو اس بات کی پرواہ ہے کہ آج میں نے کتنی روحیں جیتی ہیں. کیا صحیح کہا یا غلط کہا؟ یعنی ان کو یہ فکر، وہ دن ادھر مار کھاتے اگلی گلی میں پھر وہ کپڑے جھاڑ کے یا پتھر کھا کے اگلی گلی میں پھر جا کے جو کلام سناتے تھے. ان کو چرچ کے اندر آج جو خدمت ساری ٹو سے دیٹ ہے، ساری خدمت چرچ کے اندر ہی گھس گئی ہے. لڑ کے جو ہمارے سارے لوگ مرتے رہتے ہیں. خدمت باہر ہے، باہر نکلو. کون سمجھائے ان کو؟ ہیلیلویا. میرا فوکس آپ لوگوں پر ہے. تو آپ لوگ اس بات کو
چرچ کے اندر سیٹ ملے یا نہ ملے، اس سیٹ سے آپ لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی سیاست نہیں کر رہا، میں حقیقت میں جو سچائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر فرض کیا کہ آپ سیکٹری بن گئے تو کیا آسمان پہ چلے جائیں گے؟ کیا آپ خزانچی بن جائیں گے تو آپ کو آسمان پہ جگہ مل جائے گی؟ کیا آپ کوئی اور بڑے عہدے پر چلے جائیں گے تو آپ رائٹ ہینڈ یسوع کے بیٹھ جائیں گے؟ تو پھر کیوں مر رہے ہیں لوگ چرچ میں؟ ساری خدمت کیا چرچ میں ہی رہ گئی ہے؟ باہر نکلیں، جہانگیر پارک میں جائیں، پتہ چلے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ یسوع مسیح کھوئے کو ڈھونڈنے کے لیے اور نجات دینے کے لیے آیا، اور یہی بات جو ہے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے۔ تو شاگرد کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ سیکھنے والا ہو۔ جن کے پاس خدا ان کا پاک کلام ہے وہ نکالیں گاسپل آف میتھیو چیپٹر 11 سٹارٹنگ فرام ورس 28۔ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ اور کیا کرو؟ مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ اگر کوئی تمہیں سمجھائے تو نہ سمجھ میں آئے تو تم کیا کرو؟ میرے پاس آؤ۔ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، مجھ سے سیکھو، میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ جب کوئی بات وہ کرتا ہے تو فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، جو وہ سکھاتا ہے ہم سیکھ جاتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا، شاگرد کی خوبی کیا ہے؟ واٹ از نمبر 1؟ لرنر، سیکھنے والا ہو۔ ٹیچر شوڈ نو دی لیول آف لرنر۔ کچھ استاد بھی بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں نے بھی ٹریننگیں کی ہیں میڈیکل میں، باہر کے ملکوں سے کر کے آیا۔ تو لہذا ٹیچر شوڈ نو دی لیول آف لرنر۔ واٹ آئی وانٹ ٹو سے، اگر آپ سیکھنا چاہتے تو بہت کچھ سیکھیں گے۔ یعنی ابھی میں نے کیا کہا ہے، اردو میں بول دیں، اگر انگلش میں بول رہا ہے انگلش میں بول دیں، اردو میں بولے what was my last word of a learner۔ یسوع مسیح کے پاس ماہی گیر آئے، وہ کتنی جماعتیں پڑھے ہوئے تھے، کتنے پڑھے لکھے ہوئے تھے؟ تو کیا جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر شوڈ نو دی لیول آف لرنر، تو مسیح یسوع ان کے لیول کو جانتا تھا کہ میں کتنی انفارمیشن ڈیلیور کروں، اتنی ہی وہ انفارمیشن ڈیلیور کرتا تھا جو آدمی کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اور جب اس کے پاس زمیندار آئے، کسان آئے، تو پھر وہ بیج بونے والے کی تمثیل سے سکھانے لگا۔ اور جب اس کے پاس عالم شرع آئے تو زبور صحیفے انبیاء کو کھول کھول کر ان کو سکھایا۔ تو لہذا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم آج سے لے کے آخری سانس تک شاگرد ہیں۔ ڈیلی بائبل پڑھے، کاپی پینسل رکھیں، ہم سوری ٹو سے دیٹ ہم صرف نام کے کرسچن ہیں۔ بس چرچ جانا ہے، بھاگ دوڑ کرنا، پادری صاحب کے آگے پیچھے بھاگنا ہے تاکہ پادری صاحب کو نظر آئے کہ میں آ گیا ہوں، ہاتھ وات ملایا اور دوسرے تیسرے کام کر لیا، خوش کر لیا سب کو، اور اس کے بعد آگے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، پتہ نہیں کیا سیکھا ہے۔ تو لیکن میں یہاں پر پورا زور لگاتا ہوں کہ آپ لوگ جو آئے ہیں کچھ سیکھ کر جائیں۔ اور میں اس طریقے سے کلام بیان کرتا ہوں کیونکہ میں ٹیچر ہوں، اور ٹیچر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کو جو وہ اپنے ساتھیوں سے، پارٹیسپنٹ سے بیان کر رہا ہے، وہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔
میں نے کتنے استادوں کا ذکر کیا, کسی کو یاد جلدی سے فوراً, ٹائم ویسٹ نہ ہو. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, جیزس. کس نے بتایا یہ؟ جس نے بھی بتایا مجھے پتہ نہیں چلا کس نے بتایا. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. پہلی خوبی کیا ہے؟ سیکھنا. اب سیکھنا کہاں سے ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا خدا کے کلام سے. کہاں لکھا ہے؟ رومیو 10:17. ہم نے سیکھنا جو ہے خدا کے خادموں سے جو روح سے معمور ہیں, اور ان سے سیکھنا جو کلام کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اب پچھلے دنوں آپ نے محمد ابراہیم قادری کی ایک ویڈیو سنی. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ بردر آپ اس کا جواب دیں, اور ان جس زبان سے اس نے مقدسہ مریم کی, خدا یسوع مسیح کی بے عزتی کی ہے, لٹرلی گالیاں نکالی ہیں, ہم ان کو اپنے منہ پہ بھی نہیں لا سکتے. تو میں نے ویڈیو تیار کی ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور وہ جلد یوٹیوب پر بھی آ جائے گی, اور اس کے بعد یہ فیس بک پہ بھی آ جائے گی. اس سے پہلے جو میں نے ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, جو چند غیر قوموں جو مولانا حضرات ہیں, ان کے استاد ہیں, ان کے سوالوں کے جواب دیے ہیں. آج کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مسیح کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس بات. کل مجھے ایک ٹیلی فون باہر کے ملک سے آیا, چھوڑو ان لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. اب چور کو جو آدمی پناہ دے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ بھی چور کے ساتھ ہے. آپ نے چور کو پناہ دی ہے, اگر وہ آپ کے یسوع کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خاموشی بھی اس کے ساتھ ایڈ ہے. وہ بھائی حیران ہو گیا, یہ تو ایسا تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں. یعنی ہمیں جواب دینا نہیں آتا, یہ بولو نا, ہم بول نہیں سکتے, ہمیں آتا نہیں ہے, ہم سیکھتے نہیں ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم شاگرد نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم ڈبل ایم.اے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہم ایم.بی.اے بھی ہوں, یا ایسے بڑی بڑی بھی ڈگریاں ہوں, لیکن بائبل مقدس کی جو ڈگری ہے B.A میں اس کو کہتا ہوں born again, and Holy Spirit is our teacher. Gospel of John chapter 14 starting from verse 26. جب وہ روح القدس آئے گا تو تمہیں سب باتیں کیا کرے گا؟ سکھائے گا. کس کو سکھائے گا؟ آپ لوگوں کو سکھائے گا. کن کو سکھائے گا؟ جو سیکھنا چاہتے ہیں. جو باتیں بھولی ہوئی ہیں وہ تمہیں یاد دلائے گا. فرسٹ لیٹر آف جان چیپٹر 2 ورس نمبر 27. بائبل میری بند ہے, میرے کو اوپر سے پڑھ کے نہیں سنا رہا, میں ڈائریکٹ مجھے مل رہا, میں سناتا جا رہا ہوں. تم اس بات کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے, بلکہ جو مسا تمہیں خدائے قادر کی طرف سے ملا ہے وہ سب باتیں تمہیں سکھاتا ہے. ہیلیلویا. یہ 2 ماہ میں خدا نے یہ کلام میرے اندر ڈالا, اور 46 بار میں یہ بائبل پڑھ رہا ہوں, اور 47 بار میں پڑھ رہا ہوں ایسے جیسے کہ بھوکا آدمی کھانا کھاتا ہے. اور بڑے بڑے مولانا حضرات کے سامنے ان کے سوالوں کے میں نے جواب دیے, جن کا ایک نام ہے پوری ورلڈ میں, ورلڈ وائڈ ہیں, اور میں ان کے سامنے کیا ہوں. میری کوئی حقیقت ہی نہیں, نہ میں پروفیسر ہوں, نہ میں مجھے لطینی آتی, نہ مجھے عبرانی آتی, نہ مجھے یونانی آتی ہے. اتنا ہی جو آپ پڑھے ہوئے آپ جتنا کہ پڑھا ہوا میں ہوں. اگر میں ہوں تو یسوع کا شاگرد ہوں. اگر آپ چاہیں تو تالیاں بجا سکتے ہیں. ہاللیلویا.
میں یسوع کا شاگرد ہوں. آپ جب بھی آئیں گے دوپہر کے علاوہ 3-4 بجے کے علاوہ آپ مجھے پڑھتے ہوئے پائیں گے, دعا میں پائیں گے. یہ میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں. میرا اور کوئی کام ہی نہیں ہے, شاگرد کا کام ہی سیکھنا ہے. تو لہذا یہاں پر پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا کہ نمبر 1 کیا کہ وہ سیکھنے والا ہو. میں زیادہ وقت لے گیا پہلے پوائنٹ پر. نمبر 2 جو ہے, بائبل آپ کے پاس ہے, اگر آپ کے پاس مائک ہے تو یہ پڑھ دیں نکال کے مائک کے ساتھ. یسایہ 50 باب اس کی 4 آیت. اگر آپ لوگوں کے پاس الصبح جاگنے والا ہو, صبح سویرے جاگنے والا ہو, آئیں ہم دیکھیں. یسایہ 50 باب اس کی 4 ہے, صفحہ 701 ہے. خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے. شاگرد کی خوبی کیا ہے؟ الصبح جاگنا. مریم مگدلینی دوسری عورتیں کب گئی تھی؟ الصبح, تڑکے, سورج نکلنے سے پہلے. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے. صرف جگاتا ہے نہیں بلکہ کیا کرتا ہے؟ میرے کانوں کو لگاتا ہے, یعنی میری باڈی کو جو ہے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. جب آدمی صبح سویرے ایک دم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تو تھوڑا وقت اس کو لگتا ہے. جیسے میری عمر کے لوگ ہیں تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایکٹیویٹ ہونے میں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے, میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی طرح سنوں. ہاللیلویا, تاکہ میں شاگرد کی طرح. لیے شاگرد کی خوبی کیا ہے کہ وہ سیکھنے والا ہو. اور نمبر 2, ویری گڈ, نمبر 2 وہ الصبح. صبح سویرے سے مراد 7 بجے 8 بجے نہیں, صبح سویرے سے مراد الصبح. آپ 5 بجے کا وقت مقرر کر لیں, 6 بجے کا وقت مقرر کر لیں, یعنی 6 بجے سے پہلے پہلے جاگنے والا ہو. اور جاگنے اگر ہو سکتا ہے, آپ کہتے ہیں ہم تو 6 بجے جاگتے ہیں جب کچن میں گھس جاتے ہیں, تو میں ان کی بات نہیں کر رہا جو صبح سویرے کچن میں جانے سے پہلے یسوع کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, پھر کچن میں جاتے ہیں. یسوع کا ٹائم لگ رکھیں اور کچن کا ٹائم کیا ہو, وہ لگ وقت ہو. تو اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں. الصبح جاگنے والا ہو. اب میرا خیال ہے جن کے میرے پاس نمبر ہے کہ میں نمبر آپ لوگوں کو ٹیلی فون کر کے جگایا کروں کہ 5 بج گئے 6 بج گئے صبح اٹھ جاؤ, اپنا ٹیلی فون اٹھا لو. ہمارے گھر کا کوئی سسٹم ایسا, جب ایک دروازہ کھلتا تو سارے دروازے ہلتے ہیں. تو آشفا کو پتا چل جاتا ہے جب میں اٹھتا ہوں تو میرا دروازہ کھلتا ہے تو اس کو سمجھ جاتا ہے کہ ڈیڈی اٹھ گیا. تو یہ چیز ہے کہ کچن کا ٹائم جو ہے اس کو کاؤنٹ نہ کریں. وہ جو آپ نے یسوع کے ساتھ وقت گزارا ہے اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں کہ الصبح جاگنے والا ہو. یہ میں خدا کے جلال کے لیے بات کر رہا ہوں. جب میں سن 71-72 میں کراچی میں آیا تو میں جاب لیس تھا, میرے پاس کوئی جاب نہیں تھا. تو صبح 4 بجے ایک مقدس, یقین جانے مانے یا نہ مانے, believe it or not, صبح 4 بجے ایک مقدس آتا, میرا کندھا ہلاتا اور کہتا جاوید بیٹا تیری عبادت کا ٹائم ہو گیا. اگر آپ کا دل چاہتا خوشی سے تالی بجائیں.
4 بجے مجھے جگاتا، تو مجھے پھر جب میں اس وقت مجھے پتا نہیں تھا، جب میں نے یہ یسایہ کا حوالہ پڑھا میں نے کہا یہ تو وہی بات ہے جو یسایہ سے کی جا رہی ہے، وہ یہی بردر جاوید کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو صبح جاگنے والا ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح 10 بجے اٹھتے ہیں اور پھر گاتے ہیں تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یارا میرے خدایا۔ ہمارا تڑکا کتنے بجے ہوتا ہے بولیے زور سے؟ 10 بجے یا 11 بجے۔ اب ساری رات تو جاگتے رہے، پتہ نہیں کن کاموں میں جاگتے رہے، لیکن اب شاگرد کی کتنی خوبیاں بتا دی۔ نمبر 1 کیا بتایا جلدی سے؟ سیکھنے والا ہو۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جاگنے والا ہو، صبح جاگنے والا ہو۔ نمبر 3 شاگرد کی ایک خوبی یہ بڑی اچھی ہے، ساری اچھی ہیں کہ شاگرد کی جو کوشش ہوتی ہے وہ اپنے ٹیچر کی نقل بھی اتارتا ہے۔ اور میں جب پڑھاتا تھا نا میڈیکل کی، تو مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹ کہتے تھے سر یہ آج جب کلاس سے چلے جاتے تو کہتے ہیں کہ ہم سر جاوید بنے ہوئے ہیں، تو مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ مطلب یہ اچھا ہے کہ ان کے اندر یہ خواہش ہے، سیکھنے کی خواہش ہے۔ اور آپ میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں سے متی 10 باب اس کی 24 اور اس کی 25 آیت کو پڑھیں کہ learner should be like his teacher۔ ہاں 24 آیت۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بالزبور کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ ہاں بس تھینک یو۔ تو ابھی آپ نے سنا کیا لکھا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، لیکن آج کا دور فرق ہو گیا۔ کتنے لوگ جو ہیں اس گروپ سے ٹرینڈ ہوئے، ٹرینڈ ہونے کے بعد میں ان سے کہا کہ بھی خدا نے آپ لوگوں کو اس گروپ سے برکت دی، میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کے لیے ایسے وقت میں نبوت کی جب وہ بالکل را مٹیریل تھے۔ کسی کو شفا کے لیے کوئی آیا یا کسی کوئی مسئلے کے لیے آیا، خدا نے نبوت کی کہ میں تجھے خادم بناؤں گا، میں تجھے خادمہ بناؤں گا، میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کروں۔ اور وہ پیشن گوئیاں پوری بھی ہوئی، وہ گواہیاں بھی دیتی ہیں، لیکن یہاں نہیں آنا چاہتے۔ تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کلام یہ کہتا ہے شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، حالانکہ میں نے ان کو کہا کہ یہ میری خوشی ہے کہ آپ لوگ خدمت کریں، روحیں جیتیں، اور لیکن جمعے کے جمعے آپ لوگ ضرور عبادت میں آئیں، اپنی مدر پلیس پہ ضرور آئیں، اور نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے، کیا بھئی؟ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ شاگرد کی تیسری خوبی کیا میں نے بتائی کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے شاگرد کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہیں، وہ استاد کو بھی پیچھے جاتے ہیں، انہوں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، کیوں بھائی آصف ایسے ہی نا، استاد نو پیچھے چھڑ جاتے ہیں۔ اور آج کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شاگرد کی یہ خوبی، تیسری خوبی بتائی میں نے کہ وہ کیا ہو، اپنے استاد کی مانند ہو۔ اب ہم جو بات سیکھ رہے ہیں استاد کی مانند ہو،
پہلا پطرس 2 باب اس کی 21 آیت کو ذرا پڑھ کر دیکھیں. پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 21ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. اور اس پانی کا مشابہ نہیں سوری پہلا پطرس 2 باب 21 ہے. ہاں. اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. آگے آپ پورا کا پورا پڑھتے چلے جائیں. جو میں نے چوتھی خوبی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ استاد کے نقش قدم پر چلنے والا ہو. وہ ہمیں دکھ اٹھا کر ایک نمونہ دے گیا ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. اس کے نقش قدم پر چلنا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. یسوع نے آخری ہفتے میں شاگردوں کے پاؤں دھوئے. آج کتنی کلیسیوں میں ایسا ہوتا ہے. اس نے گالیاں کھا کے گالیاں نہیں دی. اسے برا بھلا کہا گیا, اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. تو لہذا خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. وہ دکھ اٹھا کر ہمیں کیا دے گیا؟ ایک نمونہ دے گیا تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. تو شاگرد کی یہ میرے خیال 5ویں خوبی بتا رہا ہوں جو اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے کہ شاگرد جو ہے وہ ہے جس طرح اس کے مالک نے دکھ اٹھایا اپنوں سے غیروں سے, مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح سے دکھ اٹھانا ضرور ہے. اعمال 20 باب اور اس کی 24 آیت. لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں, یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں. تو یہاں پالوس رسول کہہ رہا, آپ صاحب میرے ساتھ ہیں, کہ میں کسی بات پر فخر نہیں کرتا بلکہ یہ چاہتا ہوں جو خدمت میں نے پائی ہے, جو میری خدمت کا دور ہے, اس دور کو, اس خدمت کو میں سچائی کے ساتھ کیا ہوں کرنے والا بن سکوں. لفظوں پر غور کریں. لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں. اس کو اپنی باڈی کی پرواہ نہیں ہے, وہ اپنے جسم کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اگر سوچ رہا ہے تو وہ اپنی خدمت کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کا فوکس اپنی باڈی پر نہیں ہے, اس کا فوکس کھانے پینے پر نہیں ہے. غور سے سنیے, جو یہاں ہمیں سن رہے ہیں اور باہر ہمیں سن رہے ہیں, اس کا فوکس کھانے پینے پر نہیں ہے, اس کا فوکس یا فیم اور نیم پر نہیں ہے, اس کا فوکس جو ہے کرسی پر نہیں ہے, اس کا فوکس جو ہے کسی اور بات پر نہیں ہے. اگر اس کا فوکس ہے تو وہ خدمت پر ہے, شاگرد بنانے پر ہے, روحیں جیتنے پر ہے. بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خدا یسوع مسیح سے پائی ہے پوری کروں. کتنے بڑے بڑے خادم ہیں جو اپنا دور اور خدمت پوری کر کے مسیح میں سو گئے ہیں. بلی گرام, اس کی اسامی خالی ہے نا. ابھی آپ کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں نوکری کے لیے کہ کوئی اسامی خالی ہے یا نہیں. بلی گرام کی اسامی خالی ہو گئی. اور کتنے بڑے بڑے خادم ہیں پاکستان کے اندر, آپ دیکھ لیں بڑے بڑے خادم ہیں جن کی اسامیاں خالی ہو گئی ہیں. کیا ہم ان کو پر کرنے کے لیے تیار ہیں؟
بل برائٹ ہے، اور بڑے بڑے نام آپ کو گلتے ٹائم لگ جائے گا. پاسٹر جیرڈ مل ہے ایک نام ہمارے پاس ہے، اور پاسٹر ہزکیل سروش ہمارے سامنے ہے. بڑے بڑے خدا کے نامور خادم ہو گزرے ہیں. کیا کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ تو اپنا دور پورا کر کے چلے گئے، اب میری اور آپ کی باری ہے کہ ہم کس قسم کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا، پھر میرا منہ نہ دیکھو گے. بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا. بس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا. یہ موجودہ کلیسیوں کی حالت نظر آ رہی ہے. وہ خود تم میں سے ایسے اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا. اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے. توجہ فرمائیں، میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا. تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی، اور میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی، یعنی نمونہ بنا. یہی تو آج کا میسج ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے. اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آخری پوائنٹ جو 5واں میں نے بتایا کہ شاگرد کی خوبی کیا ہے کہ وہ اپنی خدمت کو صاف ستھری کرسٹل کلیئر اس کی خدمت تو اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جب تک تمہارے درمیان رہ کر خدمت کی تم ہی انصاف کرو. اور میں نے کس کا بیل لیا؟ سیموئیل نبی بھی یہی کہتا ہے. کس کی چاندی لی، کس کا سونا لیا؟ اگر ثابت ہو جائے تو میں سب کے سامنے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. پالوس رسول کی زندگی میں 3 خدمتیں تھیں. وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا تھا، جیسے میں نے ساری عمر اپنے ہاتھوں سے جاب کیا. اور کراچی کے اندر جو پرانے لوگ ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ کراچی کے اندر سب سے بڑا کرسمس ڈنر کیرزمیٹک کا ہوا کرتا تھا. کم از کم 1000 سے 1500 لوگ ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے برادر جاوید کی میٹنگ میں لوگ آتے کہاں سے ہیں، اتنا پیسہ اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ تو پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑتا تھا اس بڑے ہزاروں کے مجمع میں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کے ثابت کر دے کہ میں نے اتنے 1000 برادر جاوید کو دیے ہیں. میں آپ کے سامنے آپ کا سونا چاندی واپس کر دوں گا. میں غیور خدا کا خادم ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں یہ خدمت ہم کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنی خدمت کا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اپنی، اگر میں دوں گا تو مجھے برکت ملے گی.
اگر آپ دیں گے تو آپ کو برکت ملے گی. تو یہ اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو اپنا حصہ ڈالیں، ورنہ کیا کریں؟ دعا کریں. یہی کہتا ہوں نا میں، ورنہ دعا کریں. باقی آج لوگوں نے خدا کی خدمت کو جو ہے ٹریڈ بنا لیا ہے، خدمت کو کمرشل بنا لیا ہے. لوگوں نے تیل کی دکانیں جو بنا لی ہے، تیل بیچنے والی دکانیں بنا لی ہے، پانی بیچنے والی دکانیں بنا لی ہیں، جو آج سے 15 سال پہلے کیا تھے اور آج ان کو دیکھیں. ہمیں کوئی کسی کی طرف بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے. تو آج میں جلدی سے یہ آپ میرے ساتھ رہے، آخری بات کیا کہ میں کلام کو بند کرنے والا ہوں کہ آج ہمارا عنوان کیا تھا؟ واٹ واز ٹاپک؟ شاگرد کی خوبیاں. نمبر 1 کیا تھا؟ جلدی سے سیکھنے والا ہو. نمبر 2 ہر صبح جاگنے والا ہو. نمبر 3 نمبر 4 اور نمبر 5 دکھ اٹھانے والا ہو. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، کھڑے ہو جائیں. یہ موقع ہے، دس یور ٹائم، کہ ہمارا وقت ہو گیا ہے. تو اپنے لیے دعا کریں، اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پہ رکھیں، ادھر ادھر مت دیکھیں. جسٹ پلیس یور رائٹ ہینڈ ایٹ یور افیکٹڈ ایریا، برین میں، پیٹ میں، جہاں بھی پرابلم ہے. اب معجزات کا وقت آ گیا ہے. ہاللیلویہ. خدا کا مسا ہمارے درمیان ٹھہرا ہوا ہے. کارڈ آپ کو بولا تھا لانے کے لیے. اے خداوند، جہاں جہاں جن جن کا ہاتھ پڑا ہوا ہے، اے پیارے باپ، جہاں جہاں جن جن کا ہاتھ پڑا ہوا ہے، ان ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ بڑھا دیں اور جہاں جہاں ہاتھ ہے وہ تمام بیمار